إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. ایک صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، آج ہمارے عزیز محترم فاضل مکرم جناب مولانا فیاض صاحب کے حکم پر میں آپ حضرات کے سامنے چند فقرے عرض کرنے کے لیے آ گیا ہوں. جس طرح سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے، ویسے ہی سفر میں مجلس بھی تو قصر ہو جاتی ہے. اس لیے آج جو کیفیت ہے وہ سفر کی کیفیت ہے. تقریباً ٹرانزٹ میں ہوں تو جو مجلس ہوگی وہ قصر کی صورت میں ہوگی. مختصر چند فقرے. البتہ یہ ذہن عالی میں محفوظ رہے کہ ذکر الہی کی صفت یہ ہے کہ وہ کتنا ہی مختصر ہو، اگر واقعاً للہ فی اللہ ہے، اگر واقعاً قربتاً الی اللہ ہے، تو ایک حرف ذکر کا بھی اتنی ہی تاثیر رکھتا ہے جتنا ایک ذکر کثیر. یہ حقیقت ہے. اگر کوئی حرف ذکر حق، ذکر الہی، بعض حضرات اب یہ معاشرے کا مبتلا بہ مسئلہ ہے. پیش نماز حضرات کے پاس، علماء کے پاس لوگ آتے ہیں، اپنی ضرورتیں بیان کرتے ہیں، مشکلات بیان کرتے ہیں اور دعا کی، ذکر کی، ورد کی درخواست کرتے ہیں. میری یہ مشکل ہے، آپ کوئی ذکر عطا فرما دیں، کوئی دعا بتا دیں، کوئی تعویذ دے دیں. کوئی کہتا ہے مجھے مدتوں سے اولاد نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے، کسی کی کوئی پریشانی ہے، کسی کی کوئی پریشانی ہے. یہ عموماً معاشرے میں مبتلا بہ چیز ہے. میرے ساتھ بھی یہ ہے کہ میرے ساتھ لوگ آتے ہیں یہی مسائل لے کر. جو تجربہ مجھے تقریباً سبھی اہل محراب و منبر کو یہ تجربہ ہوا ہوگا اور ہوتا ہوگا،
جو لوگ آتے ہیں ان میں سے بیشتر کی نفسیات یہ ہوتی ہے، سائیکولوجی یہ ہوتی ہے کہ وہ ذکر یا ورد یا تعویذ کے نام پر کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں کہ جو کسی اور کو نہ ملی ہو، بالکل نئی ہو، بے پناہ تاثیر ہو، کچھ عجیب سی ہو۔ اگر کوئی مانوس ذکر آپ بتا دیں تو وہ مرجھا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے توجہ نہیں کی، ہمیں کوئی چیز بتایا ہی نہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ مثلا بہت سے حضرات آتے ہیں، میں آپ کو یہاں پر ایک روایت ذکر کروں اور اس کے بعد قرآن مجید کا حوالہ دے کر آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں۔ میرے پاس بہت سے حضرات آئے کہ مولانا شادی ہو گئی اور ایک مدت گزر گئی مگر ابھی تک اولاد سے محروم۔ میں نے ان سے کہا آپ جائیے روزانہ نماز صبح کے بعد استغفار پڑھا کیجیے، استغفار کی تسبیح، استغفر اللہ۔ تو وہ ایسا مرجھا گئے، اس طرح مرجھا گئے، ایسا منہ بنا کے گئے کہ جیسے انہیں ہم نے کچھ نہیں دیا، کوئی بات نہیں بتائی، بلکہ دوسروں سے جا کے کہا کہ میں نے ان سے کہا تھا انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ یعنی استغفار ان کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے۔ کوئی شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں رزق و روزی کی تنگی ہے، یا جاب نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، یا تجارت تھی اب اس میں بازار مندہ پڑ گیا، اب وہ تجارت فروغ نہیں پا رہی ہے، مشکل پیدا ہو گئی، پہلے بہت اچھی سچویشن تھی، اب سچویشن پہلی جیسی نہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ استغفار کثرت سے کیجئے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی کوئی اچھوتی چیز ہو اور مشکل بھی ہو، یعنی 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا عمل ہو تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز بتائی۔ توجہ ہے؟ یہ عوامانہ سوچ ہے، عامیانہ سوچ ہے۔ اب میں اس مثال کو پھیلا کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، اس لیے کہ آپ سب حضرات ذہین ہیں اور آپ کی ذہانت و فراست پر بھروسہ کر کے نتیجہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب قرآن مجید کی طرف آئیں اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس روایت پر توجہ فرمائیں کہ حضرت جب ان کا خلافت ظاہری کا زمانہ تھا، عام اصطلاح میں، اور آپ کوفے میں تشریف فرما تھے، جناب ابن عباس ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابن عباس بھی معمولی شخصیت نہیں ہے، تمام مسلمان انہیں حبر الامہ کا لقب دیتے ہیں۔ حبر یعنی عالم، بڑے عالم کو جو فی الواقع عالم ہو اسے کہتے ہیں حبر، اس کی جمع ہے احبار۔ قرآن مجید میں بھی یہ کلمہ آیا ہے، حبر الامہ۔ اب یہ لقب ان سے کیوں مخصوص ہو گیا، اس کا سیاسی پس منظر کیا ہے، وہ سب بحثیں الگ ہیں، لیکن کہا جاتا ہے حبر الامہ حضرت ابن عباس۔ حضرت امیر علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، قریب بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ جناب ابن عباس تشریف فرمائیں، ایک شخص آیا، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت سے اس نے درخواست کی، یہی درخواست، یا امیر المومنین اولاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ چلا گیا۔
اس کے بعد چند حضرات آئے اور انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، ہمارے شہر میں بارش نہیں ہوئی اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے زراعت برباد ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے دوسرے شہر سے، ظاہر یہ حکومت کا زمانہ ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی بحرین سے آ رہا ہے، کوئی عراق سے آ رہا ہے، کوئی ایران سے آ رہا ہے، جہاں تک مملکت اسلامی ہے سب رجوع کر رہے ہیں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ تیسرا گروہ آیا، اس نے کہا یا امیر المومنین، ہمارے یہاں باغات بہت اچھے تھے لیکن اس میں بیماری پیدا ہو گئی، کیڑے لگ گئے، باغ برباد ہو گئے اور ہم اقتصادی طور پر افلاس کا شکار ہو گئے۔ فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ اسی طرح 5 مختلف مسائل لے کر مختلف گروہ آئے، ہر ایک کو آپ نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ جب 5واں گروہ گیا ایک ہی نشست میں ایک ہی دن، اب جناب ابن عباس سے رہا نہیں گیا، کہا یا امیر المومنین، ہر ایک کا مسئلہ الگ تھا، جواب ایک۔ آپ تو وہ ہیں کہ اگر ایک ہی سوال بار بار کیا جائے تو الگ الگ جواب دیتے ہیں، سب کا ایک سوال آپ کا الگ الگ جواب ہوتا ہے، یہاں ہر ایک کا الگ الگ سوال، آپ کا ایک ہی جواب۔ تو آپ نے فرمایا ابن عباس تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نوح میں کیا فرمایا ہے پروردگار نے؟ جناب نوح کی زبانی قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو، پروردگار بہت بڑا غفار ہے، یعنی آخرت میں مغفرت ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور دوسرا اثر استغفار کا یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر بارش ہوگی، بے پناہ آسمان سے بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے اور نسل سے، اولاد سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ عطا کرے گا، نہریں عطا کرے گا۔ یہ سن کے جناب ابن عباس نے کہا یا امیر المومنین، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج سے پہلے یہ آیت نظر سے گزری ہی نہیں تھی۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ نوح کی، جس میں ایک عمل کیا استغفار، اور اس کے 5 فوائد وہیں لکھے ہوئے ہیں۔ تم استغفار کرو، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ 5 نتائج اس ایک مقام پر ہیں، باقی قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اور بھی فوائد ہیں، لیکن ایک عمل استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں بخشش ہوگی، دنیا میں بارش، رحمت، باران رحمت، باغات، نہریں، مال، اولاد۔ اور ابن عباس کہتے ہیں یا امیر المومنین، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب سے پہلے یہ آیت نظر سے گزری ہی نہیں تھی۔ ایک عمل استغفار، پھر اب اس استغفار کا صیغہ کیا ہو، جملہ کیا ہو، کون سا استغفار پڑھیں؟ کچھ استغفار ایسے ہیں کہ صفحے بھر کی یا 2 صفحے کی دعا ہے، یا اس سے بھی طویل دعا ہے۔ یہ منحصر ہے کہ مکلف یا انسان داعی، دعا کرنے والا، اس وقت اس کے اپنے ظاہری اور باطنی، داخلی اور خارجی حالات اور کوائف اور شرائط کیسے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، توجہ حاصل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دل اور ذہن کو رجوع کی کیفیت حاصل ہے، دل اللہ کی طرف اس وقت مائل ہے، جتنی دیر تک آپ دعا کر سکتے ہو دعا کریں، پوری شب اسی کیفیت میں گزر جائے، گزر جائے، کئی دن اسی کیفیت میں گزر جائیں، گزر جائیں،
لیکن آپ اضطراب کی حالت میں ہوں، اضطرار کی حالت میں ہوں، پریشانیاں ہوں، کسی کل آپ کو چین نصیب نہ ہو، ایک لمحے بھر کے لیے یا اللہ کہہ دیں، دعا مستجاب۔ یہ ایک یا اللہ شب بھر کی عبادت کے برابر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مقدار کی اہمیت نہیں ہے، کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی اہمیت ہے۔ مقدار کی اہمیت نہیں۔ چنانچہ استغفار بھی صحیفہ مبارکہ سجادیہ، صحیفہ مبارکہ علویہ اور دوسری دعاؤں کی کتابیں، اقبال ابن طاؤس کی مصباح کفامی، مصباح شیخ طوسی، بہت سی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں کئی صفحے کی 10 صفحے کی دعائیں ہیں استغفار کی، لیکن فرصت ہو تو وہ پڑھیں، فرصت نہیں ہے صرف اتنا سا فقرہ کہیں استغفر اللہ، بس صرف اتنا سا استغفر اللہ۔ ایک تسبیح اگر انسان استغفر اللہ کہے، ایک تسبیح، روایات معتبرہ میں دیکھیے کہ اس ایک تسبیح کا کیا کیا اثر ہے۔ صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ۔ دوسرا صیغہ اس سے ذرا بڑا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، فرصت ہو یہ کہیے۔ تیسرا صیغہ اس سے ذرا بڑا ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ چوتھا صیغہ اس سے بڑا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ پانچواں صیغہ اس سے بڑا ہے۔ اسی طرح مختصر ترین فقرے سے لے کر طویل ترین فقرہ موجود ہے، ہر فقرہ میزان الہی میں برابر کا وزن رکھتا ہو اگر دل میں جذبہ موجود ہے۔ یہ وزن لفظوں میں پیدا ہوتا ہے، لفظوں کا اپنا کوئی وزن نہیں ہے، ورڈز، الفاظ، ان میں کوئی ویٹ نہیں ہے۔ ویٹ کہاں سے آتا ہے؟ نیت سے آتا ہے، قصد سے آتا ہے، ارادے سے آتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ الفاظ میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ہزاروں صفحات اگر ریاکاری سے ادا کیے جائیں، ہزاروں الفاظ، ان کی کوئی قیمت نہیں، کوئی وزن نہیں ہے۔ اور ایک لفظ پورے اخلاص کے ساتھ ادا کر دیا جائے، ایک لفظ، اس کی بے پناہ تاثیر ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اسی لیے سب سے زیادہ اہمیت دین میں، دین الہی میں اخلاص کی ہے۔ اخلاص، اخلاص، خلوص۔ کوئی بھی غیر الہی شائبہ نہ ہو، کسی قسم کی بھی صورت شرک کی پیدا نہ ہو۔ یہ جو ریا کی تعریف معلوم ہے نا کیا ہے؟ ریا یعنی کوئی عمل دکھاوے کا ہو۔ ریا، ریا شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بت کا پوجنا شرک ہے؟ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، جس طرح سے اس کی آواز ہے، معمولی انداز، جو معمولی کا مطلب یہ ہے کہ جو عام طور پر اس کا انداز ہے، اسٹائل ہے، آواز ہے، اس میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں ہے۔ کوئی شخص برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا، اب اس نے اپنی قرأت کو ذرا سنبھال کے کرنا شروع کیا، نماز ہی پڑھ رہا ہے، نماز کی نیت ہے قربتاً الی اللہ، نیت میں کوئی فطور نہیں آیا، لیکن یہ قرأت جو اپنے اسٹائل سے کر رہا تھا اس میں تھوڑی سی بناوٹ آ گئی، تھوڑی سی۔ کس لیے آئی؟ تاکہ یہ شخص سنے کہ میری قرأت کتنی اچھی ہے، بس۔
اب یہ بظاہر تو نماز پہلے سے بہتر ہوئی، مگر بباطن اصلاً باطل، ساقط الاعتبار، ساقط الحیثیت، میزان الہی میں اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ حالانکہ بظاہر قرأت گویا ایک کوالٹی ہے، وہ کوالٹی کا اضافہ ہوا، آپ نے کوالٹی کا اضافہ کیا، وہاں اصل نابود ہو گئی چیز۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اخلاص، اسی اخلاص، اب اخلاص کے مراتب ہیں، لفظ اخلاص الگ ہے، لیکن اخلاص پیدا کیسے ہوتا ہے؟ انسان اگر اپنے تمام شؤون میں، تمام امور میں، تمام معاملات میں، تمام حیثیتوں میں حکم الہی کو سامنے رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، یعنی اپنے نفس کو، اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنے تمام قوا کو، اپنی تمام قوتوں کو پابند حکم الہی کرنے کی ریاضت کرتا رہے۔ ریاضت یعنی جیسے آپ کی ہندوستانی زبان میں کہتے ہیں تپسیا، محنت، کوشش، اس میں محنت صرف ہوتی ہے، اسے عربی میں ریاضت کہتے ہیں۔ یہ ریاضت معمولی سی باتوں میں ریاضت ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ریاضت کے معنی ہے کہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا، مثلا کئی گھنٹے، ہے نا؟ جو شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ بتا دیے کثرت سے استغفار کرو تو سوچتے ہیں کوئی عمل بتایا ہی نہیں۔ عمل کیا بتائیں؟ جاؤ دریا کے کنارے سورج کی طرف رخ کر کے ایک پیر پر رات بھر کھڑے رہو اور یہ ذکر کرتے ہو، ہاں یہ عمل بتایا ہیں؟ یہ تصور ہے؟ انہونی بات، غیر فطری حرکتیں، عجیب سے اعمال، عجیب سی تعویذیں، عجیب سے نقوش، اسے آپ سمجھتے ہیں ذکر اور تعویذ؟ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم الہی ہے۔ اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں تو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، روزانہ قرآن مجید پابندی سے بہت کم حضرات پڑھتے ہیں۔ کچھ ہیں جن کی مجبوری ہے کہ وہ دیکھ کے قرآن پڑھ نہیں سکتے، بچپن میں نہیں پڑھا، جوانی میں نہیں پڑھا، بڑھاپا آ گیا، اب پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، کیا رحمت الہی سے مایوس ہو جائیں؟ تو روئے زمین پر کم سے کم کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جسے یہ آیت رحمت یاد نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ آیت بھی اس نیت کے ساتھ، پروردگار میں گنہگار ہوں، پروردگار مجھ سے خطا ہوئی، بھول ہوئی، غفلت میں مبتلا رہا، جب ہوش آیا تب بھی مجھ سے خطا ہوئی، نہیں پڑھ سکا تیری کتاب، لیکن یہ آیت مجھے یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مسلسل خلوص کے ساتھ تلاوت کرتا رہے تو ریاکاری کے ساتھ حافظ قرآن کی قرأت سے کہیں زیادہ ثواب اسے ملے گا، جو خلوص کے ساتھ صرف بسم اللہ تلاوت کر رہا ہے، مسلسل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بسم اللہ اگر انسان اس کا پابند ہو جائے، یا ایک حرف استغفار کا پابند ہو جائے، استغفر اللہ، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں، میں نے عرض کیا کہ کوالٹی کہاں سے پیدا ہوگی؟ کوانٹیٹی کا حوالہ تو سمجھ میں آ گیا، کوالٹی وہاں سے کہ اخلاص کے ساتھ، بسم اللہ کہے اخلاص کے ساتھ، استغفار کہے اخلاص کے ساتھ۔ یہ اب ہر ایک، میں، آپ جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہر شخص وہ جانے اور اس کا خدا۔ میں محاسبہ کرنے والا نہیں ہوں، کوئی دوسرا کسی کے لیے محاسبے کا حق نہیں رکھتا، یا بندہ خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے یا اس کا رب اس کا محاسبہ کر سکتا ہے کہ کس کے اندر کتنا خلوص ہے۔ ایک تو یہیں پر یہ بھی ایک جملہ کہتا چلوں کہ ایک دوسرے پر عام طور پر لوگ حملہ کرتے ہیں، ارے بھائی فلاں شخص بہت ریاکار ہے،
فلاں شخص مجلسیں منعقد کرتا ہے صرف اپنے اسٹیٹس سمبل کے طور پر. وہ سوچتا ہے میرے ہاں بڑے سے بڑا ذاکر آئے گا اور مجمع آئے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. یہ مجلس وہ صرف اسٹیٹس سمبل کے طور پر کرتا ہے. ایک شخص دوسرے شخص پر اتہام لگا رہا ہے, الزام عائد کر رہا ہے, اس کی نیت پہ حملہ کر رہا ہے, یعنی اس چیز کو بیان کر رہا ہے جو چیز یا وہ شخص خود جانتا ہے یا خدا جانتا ہے, کوئی تیسرا جان بھی نہیں سکتا. آپ کسی کے دل کی حالت کیسے جان سکتے ہیں؟ کیسے جان سکتے ہیں؟ تو ایک تو آپس میں ایک دوسرے کے اخلاص کا جائزہ آپ لینے کی کوشش نہ کریں. ہم کسی دوسرے شخص کے عمل کی اس کیفیت کو جانچنے کی کوشش نہ کریں کہ اس میں اخلاص ہے یا نہیں. جہاں اخلاص ہوتا ہے خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے, جہاں اخلاص نہیں ہوتا وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن اصل محاسبہ کرنے والا یا خود انسان مکلف, خود عمل کرنے والا عامل, اور یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. پروسیس یہ ضرور ہے, طریقہ کار یہ ضرور ہے کہ انسان اپنی چھوٹی بڑی ہر بات کا خود محاسبہ کرتا رہے, یہاں تک کہ مسکراہٹوں کا بھی. فیس امپریشن, توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کبھی کبھی کسی ایک شخص کی ناوقت کی مسکراہٹ کسی مد مقابل کو زندگی بھر کے لیے گمراہ کر دیتی ہے. جملہ یاد رکھیں, ناوقت بے محل مسکراہٹ. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں معلوم آپ ان تجربوں سے گزرے ہیں یا نہیں, مگر میں خود گزرا ہوں ان تجربوں سے. یا چہرے کا ناوقت کا انقباض. ادب اسلامی ہے, جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے روبرو ہو تو چہرہ حشاش بشاش ہونا چاہیے, چہرے پہ تبسم ہونا چاہیے, کم سے کم چہرہ ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ مجھے دیکھ کر ناگوار کیفیت اس میں پیدا ہو گئی. اب اگر آپ کسی کوئی سامنے آیا, اس نے کہا سلام علیکم, اور آپ نے اس لہجے میں جواب دیا کہ اسے محسوس ہوا کہ میرا جواب صحیح لہجے میں نہیں دیا ہے, اس کو خدا کے ہاں شکایت کرنے کا حق حاصل ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ مسکراہٹوں کا حساب ہے, ایک ایک حرف کا حساب ہے, چشم زدن کا حساب ہے, جو پلک جھپکتی ہے, اٹھنے کا انداز, چلنے کا انداز, بیٹھنے کا انداز, گفتگو کا انداز, پھر الفاظ, پھر باقی اعمال. ان سب میں انسان ریاضت کرے, محنت کرے, کوشش کرے کہ ہر چیز پابند حکم الہی ہو جائے. یہ کوشش کرنا, پابندی حکم الہی کی کوشش کرنا, اسی کو کہتے ہیں استسلام, یعنی خود سپردگی, اور اسی کا نام ہے اسلام. جسے پروردگار عالم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. آپ اسلام سے کیا سمجھتے ہیں؟ اور آج اسلام کی کیا کیا تصویریں بن گئی ہیں, الامان الحفیظ. لیکن یہاں ٹھہر کے میں ایک جملہ کہہ دوں. ماشاءاللہ ان حضرات نے یہ ویڈیو بھی لگا دیا ہے اور ریکارڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ حضرات کو میری عادتیں شاید پوری طرح معلوم نہیں ہیں. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ خطیب جو ہے جب مجمع زیادہ ہو تو بڑی مجلس پڑھتا ہے, لمبی مجمع کم ہو تو چھوٹی مجلس پڑھتا ہے, یا اسی طرح کے کچھ اعتبارات ہیں. میرے یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے. کبھی کبھی مجمع مختصر ہوتا ہے تو مجلس بہت لمبی پڑھ دیتا ہوں, کبھی مجمع بہت ہوتا ہے تو مجلس بہت مختصر پڑھ دیتا ہوں. اور اس کا معیار صرف یہ کہ جو کہنا چاہتا ہوں جب بات ادا ہو جاتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو ایک اعتبار سے تو بات پوری ہو گئی. جو ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, ایک بحث تقریباً ادا ہو گئی. لیکن جو دنیا کے حالات ہیں اس کے مطابق میں کچھ درد دل کرنا چاہتا ہوں. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام. آج اسلام کی کتنی تصویریں دنیا کے سامنے.
بقول معروف مشہور یہ ہے کہ 72 فرقے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ تو اب ایک محاورہ ہو کے رہ گیا ہے۔ اگر صحیح تجزیہ کیجئے تو ہر شخص اپنی ذات میں ایک فرقہ ہے، ہر فرد، ہر شخص اپنے نظریات رکھتا ہے، اپنی تھیوریز رکھتا ہے، اپنی آئیڈیالوجی رکھتا ہے، اپنا سسٹم رکھتا ہے، اپنا نظام رکھتا ہے، اپنا ویژن رکھتا ہے، ہر شخص۔ کوئی ان میں سے واقعی ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی جاہل مرکب بھی ہوتا ہے، کوئی جاہل بسیط بھی ہوتا ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسے جاہل مرکب اور جاہل بسیط کے معنی تو آپ جانتے ہوں گے، یہ سبھی جانتے ہیں، میں تو صرف چونکہ زبانوں کا فرق ہوتا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی بہت سادہ لفظ ہوتا ہے، آدمی اس لفظ کے معنی سے واقف ہوتا ہے مگر لفظ سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے اگر مجھے انگریزی نہیں آتی ہے تو میں پانی سے تو واقف ہوں مگر واٹر سے واقف نہیں ہوں گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے لفظ کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ جاہل اس شخص کو کہتے ہیں جسے نہیں معلوم، جاہل مرکب اسے کہتے ہیں جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے نہیں معلوم۔ واضح ہے؟ اچھا، جو بچے بیٹھے ہیں یہ میتھمیٹکس پڑھتے ہوں گے تو ان کے لیے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ جاہل تو ایک سمپل جاہل ہے جسے نہیں معلوم، جاہل مرکب کے معنی ہے جاہل اسکوائر۔ واضح ہوئی بات؟ اب سوچئے کتنا بڑا جاہل ہوگا وہ، جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے نہیں معلوم۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو جاہل ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں نہیں معلوم۔ جس شخص کو، یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جس شخص کو یہ معلوم ہے کہ اسے نہیں معلوم، اسے ایک چیز معلوم ہے، اسے ایک قضیہ، ایک پروپوزیشن، ایک قضیہ معلوم ہے، ایک بات معلوم ہے اسے۔ کیا معلوم ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم، یہ معلوم ہے اسے۔ تو جاہل بسیط کی حیثیت علمی دنیا میں اور انسانی دنیا میں، اخلاقی دنیا میں بہت اچھی ہے، اسے معلوم ہے کہ نہیں معلوم۔ لیکن وہ شخص جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ نہیں معلوم، یہ بدترین صورت ہے۔ عام طور پر تفرقے کا سبب ایسے لوگ بنتے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ نہیں معلوم۔ اب آج کل ایک وبا ہے، جو شخص ممبر پر آ گیا اس نے 2-4 تقریریں کر لیں اور مجمع سے ذرا واہ واہ سبحان اللہ مل گئی، اس کے نام کے ساتھ مفکر اسلام لکھ دیا جاتا ہے۔ مفکر اسلام یا علامہ لکھ دیا جاتا ہے۔ علامہ کے معنی معلوم ہے؟ علامہ لفظ نکلا کہاں سے؟ علم سے، عین لام میم، علم، عالمہ، یعلم، جاننا۔ اس سے اسم فاعل کیا ہے؟ عالم۔ اسم مبالغہ، عالم یعنی جاننے والا، سمپل جاننے والا۔ اسم مبالغہ کیا ہے؟ علام یعنی بہت جاننے والا، علام۔ اس سے بھی زیادہ جاننے والا، سپرلیٹو ڈگری سے بھی ذرا اوپر، اس کو کہتے ہیں علامہ۔ علامہ یعنی بہت جاننے والا۔ اور فرما رہے ہیں آپ؟ اب مصیبت یہ ہے اس وقت ہماری امت کی، یہ جو میں نے کہا تھا درد دل، ایسے حضرات جنہیں یہ نہیں معلوم کہ علامہ عین سے لکھا جائے گا یا الف سے، مگر ان کے نام کے ساتھ علامہ لکھا جا رہا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کوئی صاحب ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں۔ علامہ کے معنی کیا ہو گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہیں کہ کچھ دیکھیے آکسفورڈ کی جو انگلش ڈکشنری ہے وہ اکثر آپ حضرات دیکھتے ہوں گے، ہر سال اس میں کچھ نئے ورڈز
ایڈ ہوتے ہیں اور کچھ نئی ڈیفینیشنز ایڈ ہوتی ہیں کہ یہ ورڈ اب تک اس معنی میں تھا، اب ایک نئے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ لفظ علامہ بھی کچھ دنوں کے بعد ڈکشنری میں اس میں ایک میننگ کا اضافہ ہوگا، ایک ڈیفینیشن کا اضافہ ہوگا، اور لفظ علامہ کے یہ معنی تو رہیں گے محفوظ کہ علامہ یعنی بہت جاننے والا، جس کے پاس بہت علم ہو، لیکن اس میں نیچے یہ بھی لکھا جائے گا کہ مسلمانوں کے ایک خاص گروہ میں علامہ انہیں بھی کہتے ہیں کہ جو سادہ طور پر مداحی کیا کرتے ہیں، بس مداح، کسی شاعر کا کلام یاد کر لیا، کسی ذاکر کا ایک دو چار جملہ یاد کر لیا، اور اگر اس جو کچھ یاد کیا ہے، جو یاد کیا ہے، اس یاد کیے ہوئے شعر کے بھی معنی خود انہی سے پوچھئے تو معنی بھی نہیں معلوم۔ شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے اس سے غرض نہیں ہے، شعر رٹ لیا، شعر یاد کر لیا۔ بینکم و بین اللہ، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کے آپ بتائیے گا ایسی کیفیت ہے یا نہیں؟ سب کی نہیں ہے مگر کچھ ہے، اور کچھ نہیں بہت کچھ ہے۔ سن سن کے کیسٹوں سے شعر یاد کر لیے، ان سے پوچھئے کہ شعر کے معنی کیا ہیں، معنی نہیں معلوم، مضمون نہیں معلوم، شعر یاد ہے، پڑھتے اس لیے ہیں کہ صاحب شعر جب پڑھتے ہیں جھوم جھوم کے تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں، اس سے شہرت حاصل ہوتی ہے، اس سے نفس کو حظ حاصل ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، نیک نامی کا احساس ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، اور شاید شہرت کے علاوہ کچھ اور بھی ملتا ہو، ہے نا؟ یہ سب باتیں ہیں۔ کچھ ذاکروں کے جملے، بزرگوں کے جملے ہیں، بزرگوں کے سادہ سادہ جملوں میں گہرائیاں ہوتی تھیں۔ بزرگ علماء ایک سادہ سا جملہ کہنے سے پہلے نہ جانے کتنے صفحات علمی مباحث طے کرتے تھے، تو وہ ایک سادہ سے جملے میں اس سب کا نچوڑ عوام کو پیش کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو بزرگ ذاکرین اور علماء و خطبہ کا نام آج تک باقی ہے بطفیل ذکر امام حسین علیہ السلام، اس کا راز کیا ہے؟ میں آپ کو دو ایک مثالیں دے دوں۔ جناب ہندوستان کی مثالیں دوں، جناب شمس العلماء، ملک الناطقین، خلاق معانی، مولانا سید سبط حسن صاحب فاطر لکھنوی، ان کو سب سے پہلے خطیب اعظم کا لقب دیا گیا تھا۔ ذاکر مولا تھے، ذاکر امام حسین تھے، معلوم ہے کس قدر قابل انسان تھے، عربی میں، فارسی میں، اصول فقہ میں، علم کلام میں، حکمت میں، فلسفہ میں، اس پائے کے تھے کہ جب وہ خط لکھتے تھے عربی میں تو نجف اشرف کے اعلم کے درجے پر فائز مجتہد اس خط کو حفاظت سے رکھتے تھے اور اس کی داد دیتے تھے، تعریف کرتے تھے۔ یہ میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ تمام علم مطالعہ کر کے پڑھ کے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے فقروں میں نچوڑ اس کا، عرق اس کا، عطر نکال کر، عطر معانی، وہ منبر پر آ کے عوام کو سنا دیتے تھے، تو ان کی بات دلوں میں اترتی تھی، ذہنوں میں جملے یاد رہ جاتے تھے، اور عزاداری فروغ پاتی تھی۔ یہ وہ علماء تھے کہ ان کی تقریریں سننے کے لیے صرف اپنے مسلک کے لوگ نہیں آتے تھے، جھوک در جھوک لوگ آتے تھے۔ کوئی کہتا تھا ہم تو زیر منبر بیٹھ کر ان سے فلسفہ سیکھ لیتے ہیں، جو چیز ہمیں مدرسے میں نہیں سمجھ میں آتی ان کی مجلس میں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کوئی کہتا تھا ہم زبان سیکھتے ہیں، تہذیب سیکھتے ہیں، کیا کیا سیکھتے تھے۔ دوسری مثال میں پیش کروں،
شمس العلماء، عمدۃ العلماء، حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید کلب حسین صاحب قبلہ کبن صاحب. سادہ زبان، سلیس زبان، آب رواں کی طرح، ایسی زبان، شیریں میٹھی زبان، کہیں کوئی مشکل گنجلک لفظ نہیں، دلوں میں اترتی چلی جاتی تھی یہ زبان. اور یہ سمجھیے کہ اس میں صرف زبان سے لفظوں سے کھیلتے ہوں، ایسا نہیں، گہرا علم ہوتا تھا. نہ جانے کتنا بیٹھ کے پڑھتے تھے، پھر اتنا ہی سوچتے تھے، غور کرتے تھے، اور اس کو عوام الناس کے لیے ڈائیلیوٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد جناب والا پیش کرتے تھے. اور صرف عوام کی واہ واہ کی انہیں فکر نہیں ہوتی تھی. ان کے مسودات، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، انہیں فکر ہوتی تھی کہ بات اس طرح کہی جائے کہ ان کے دل میں اتر جائے، ادھر سے اجر مل جائے. وہاں کہہ سکیں آقا ہم نے آپ کی بات پہنچا دی. کس سے؟ آقا سے کہیں آپ کی بات ہم نے پہنچا دی. ان تک ان کو پتا تھا نا، ان کو بتانا تھا، ہم نے بتا دیا. اس طرح بتایا کہ ان کے دل میں بات اتر جائے. داد اصل میں آپ سے نہیں انہیں چاہیے ہوتی تھی، ادھر سے چاہیے ہوتی تھی. اجر آپ سے نہیں چاہیے ہوتا تھا، ادھر سے چاہیے ہوتا تھا. اس لیے آج ان کی کوئی کتاب نہیں ہے یادگار، لیکن ان کا نام یادگار ہے. نام یادگار ہے، نسلوں تک یادگار رہے گا. تیسرا نام نادرۃ الزمن، جناب علامہ، میں تو ان کو آیت اللہ بھی کہتا ہوں، آیت اللہ ابن حسن صاحب نونہروی. آپ سب نے ابھی نام یاد ہوگا آپ لوگوں کو. فلسفی تھے، حکیم تھے، عربی زبان، علم کلام، علم اصول فقہ، علم فقہ، مدرسۃ الواعظین کے پرنسپل، استاد، نہ جانے کتنے مجتہدوں کی تربیت کی. ممبر پر آ کے ایسے تقریر کرتے تھے کہ ہر ایک کے دل میں بات اترتی چلی جاتی تھی. ہر ایک چھوٹا بڑا جاہل عالم سب کچھ لے کے فرش اعضا سے جاتا تھا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لیکن اس سادہ زبان کے پیچھے گہرا علم ہوتا تھا، بے پناہ علم، بے پناہ علمی ریاضت، بے پناہ تفکر، بے پناہ مطالعہ. اور اب صورتحال کیا ہے؟ یا اسی طرح جیسے یہ خطبہ تھے، ایسے ہی شعراء تھے. آپ میر انیس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مرزا دبیر علیہ الرحمہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ میر انیس اور مرزا دبیر یہ دو بہت مشہور ترین نام ہیں، لیکن ان کے علاوہ میر عشق تھے، تعشق تھے جناب والا، اس کے میر وحید تھے، اور ایک سلسلہ تھا آخر تک. میں آخری مرثیے کا آخری سب سے بڑا شاعر جسے سمجھتا ہوں وہ ہے علامہ نسیم امروہوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک دبستان. ان سب کی کیفیتیں کیا ہیں؟ آپ انہیں صرف شاعر سمجھتے ہیں؟ صرف علامہ نسیم امروہوی کی سوانح عمری اٹھا کے دیکھ لیجیے، ان کی کتابوں کی فہرست اٹھا کے دیکھ لیجیے. عربی زبان کے وہ ماہر تھے، فارسی زبان کے وہ ماہر تھے، اصول فقہ پہ ان کی نظر تھی، فقہ پہ ان کی نظر تھی، کلام پہ ان کی نظر تھی. عربی متون کی شرحیں انہوں نے لکھی ہیں. صحیفہ کاملہ چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ. اس کتاب کی تشریح و توضیح و ترجمہ معیاری کلاسیکل انہوں نے کیا ہے. یہ معمولی کام ہے؟ یعنی واقعاً وہ علامہ تھے. اور اس کے بعد امام حسین کا مرثیہ کہتے تھے، پھر سلام کہتے تھے، پھر نوحے کہتے تھے. اور اس لیے ان کے قلم سے نکلنے والا ہر مصرع سند ہے، سند ہے. اور اب صورتحال کیا ہے؟ چاہے شعراء کو دیکھ لیجئے یا خطبہ کو دیکھ لیجئے. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو ایک مرض ہے، جو بیماری ہے، اس کو عرض کر رہا ہوں. جسے ذرا سا بولنا آ گیا، اس نے ممبر پہ آ کے تقریر کرنا شروع کی، مائک سنبھال لیا، اور دوسرے تیسرے دن سے اس کے نام کے ساتھ مفکر اسلام اور علامہ قسم کے الفاظ لگ گئے. اور اس کے بعد مطالعے کی کوئی خبر نہیں. کتابیں کتنی پڑھی؟
کس کس استاد کے پاس گئے؟ میر انیس کا جو میں حوالہ دے رہا تھا مرزا دبیر، اس لیے کہ ان کی سوانح عمری میں یہ ہے کہ ان کے سرہانے ڈکشنریز ہمیشہ رکھی رہتی تھیں، ڈکشنریز، لغت کی کتابیں، شاعر تھے، اہل زبان تھے، مگر ہمیشہ بڑی بڑی ڈکشنری کی کتابیں، مدت العمر، ساری زندگی، ہر لفظ جہاں کوئی شبہ ہوا دیکھا حقیقت کیا ہے اس لفظ کی، اور اب سن لیا اور یہ بھی بھول گئے کہ جس نے کہا تھا اس نے اس کا صحیح تلفظ کیا کیا تھا، تلفظ کیا تھا یا تلفظ کیا تھا، تلفظ بھی غلط، اور کس کانٹیکسٹ میں کہا تھا وہ بھی یاد نہیں رہا کچھ دنوں کے بعد، کس سیاق و سباق میں کہا تھا، تو اب جیسے لفظ یاد رہ گیا ویسے ادا کر دیا، اور اب ذرا ٹوک کے دیکھیے آپ، قیامت آ جائے گی، قیامت۔ اس طرح سے جہل مرکب کے شکار افراد اپنے ناموں کے ساتھ القاب و آداب کا اضافہ کر کے، اور چند چاہنے والے تو ہر ایک کو مل جاتے ہیں، واہ، اور کبھی کسی کا یوں ہی دل بڑھانے کے لیے آپ واہ واہ بھی نہ کیا کیجیے گا بھول کے، بعد میں وہ مرض بن جاتا ہے۔ جب تک کوئی واقعاً مستحق داد نہ ہو داد نہ دیجیے گا، مذاق میں یا دل بڑھانے کے لیے کبھی نہیں، بھول جائیے وہ زمانہ، اس لیے کہ اب ہماری تہذیب بہت پست ہو چکی ہے، اور اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے، نئے سرے سے کنسٹرکٹ کرنا ہے، تعمیر کرنا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا ڈسٹرکشن ہو چکا ہے، اندازہ نہیں ہے آپ کو، ورنہ تہذیب عزاداری، تہذیب عزا، تہذیب اہل بیت، تہذیب شیعیان اہل بیت، اللہ اکبر، تاریخ انسانیت کا تابناک ترین باب ہے، تابناک ترین باب، لیکن اس وقت صورتحال بہت کربناک ہے، بہت تکلیف دہ صورتحال، تو اس لیے یہ جملے زبان پر آ گئے کہ جناب والا کچھ لوگ ہوتے ہیں شعر یاد کر لیے سنانا شروع کر دیے، شعر کے مضمون سے بھی بے خبر ہیں، جملے جو کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں انہیں معلوم نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اوریجنل ورکس جو ہیں، اوریجنل جو بکس ہیں، کتاب کافی میں کیا لکھا ہوا ہے، من لا یحضر میں کیا لکھا ہوا ہے، تہذیب میں کیا ہے، استبصار میں کیا ہے، کتاب ارشاد مفید میں کیا ہے، بہار میں واقعاً کیا ہے کیا نہیں ہے، کون سی روایت صحیح ہے کون سی ضعیف ہے۔ دیکھیے میں آپ کو مثال عرض کروں، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ شیعوں میں فقہی مسائل میں علماء دو قسموں میں منقسم ہو گئے تھے، کچھ کہلاتے تھے اصولی اور کچھ کہلاتے تھے اخباری۔ اصولی علماء وہ تھے جو علم اصول فقہ پر عمل کرتے تھے، عمل نہیں، علم اصول فقہ کی روشنی میں احکام کا استنباط کرتے تھے۔ اخباری علماء وہ تھے جو اصول فقہ کو قبول نہیں کرتے تھے، مشہور یہ ہے۔ اب آج کل بہت سے لوگ لفظ سنے ہوئے ہیں، یہ جانتے بھی نہیں کہ اخباری کہتے کسے ہیں، جو اخباری علماء تھے وہ کیا تھے۔ اخباری علماء بہت جید علماء گزرے ہیں، اور ایسے علماء گزرے ہیں کہ اصولی علماء ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور وہ اخباری علماء اصولی علماء کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، ایک دوسرے پہ ترحم کرتے تھے، نہ کہ ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں۔ توجہ ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں ترحم ہوتا ہے، جہاں جہل ہوتا ہے وہاں بیزاری ہوتی ہے۔ میں مثال عرض کروں، علامہ یوسف بحرانی بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، الحدائق کتاب کا نام ہے۔ الحدائق، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک بھی بات پہنچے کم سے کم قابل غور ہوگی۔ الحدائق اٹھا کے دیکھیے، الحدائق میں جو بحثیں ہیں وہ بنیادی طور پہ اصولی بحثیں ہیں، صرف اصطلاح کا فرق ہے، ٹرمینالوجی کا فرق ہے، ایکسپریشن کا فرق ہے، ورنہ بنیادی طور پہ مثلا کوئی بھی ہو، یعنی عقل سے
کوئی بھی ہو. ابھی یہ 21ویں صدی ہے نا غالباً، علم کی صدی ہے، انفارمیشن کی صدی ہے، ٹیکنالوجی کی صدی ہے. آدمی کی پوری تقریر جو ہے ریکارڈ ہو جاتی ہے، اس کے باوجود آؤٹ آف کانٹیکسٹ کتنا کوٹ کیا جاتا ہے یا نہیں؟ بتائیے، آپ انصاف سے بتائیے. 2-3 چیزوں کو اجازت دیجیے کہ میں آزادی سے اپنی بات کہہ سکوں. آپ حضرات ظاہر ہے کہ وقت کی پابندیاں رکھتے ہوں گے، مگر کبھی کبھی یہ پابندیاں ٹوٹ جاتی ہیں. اب میں تقریر کر رہا ہوں اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، لیکن یہاں جو لوگ ڈائریکٹ مجھے سن رہے ہیں، ابھی تقریر جب ختم ہوگی ایک دوسرے سے پوچھیے گا مولانا نے کیا پڑھا. اپنے سے اپنے کو مولانا کہنا اچھا نہیں ہے. آپ نام لکھیے گا، عقیل نے کیا پڑھا پوچھیے گا، دیکھیے گا کیا کیا ورژن سامنے آتا ہے. ہر ایک کا جملہ الگ ہوگا یا نہیں؟ اچھا، اردو میں بول رہا ہوں میں، عربی میں تو نہیں بول رہا ہوں، ہندوستانی زبان بول رہا ہوں. میں ابھی آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، اور ابھی ایک دوسرے سے پوچھ لیجئے گا کیا پڑھا، تبدیلیاں ہو جائیں گی. اور کل پوچھئے گا کیا پڑھا، تجربہ کیجئے. اور ایک ہی شخص سے 10 مرتبہ پوچھئے گا کیا پڑھا، ایک دن کے فاصلے سے، تو وہ خود ایک شخص 10 ورژن پیش کر دے گا، کیونکہ ایک لفظ سے مفہوم بدل جاتا ہے. یہ پریکٹیکلی تجربہ کر کے دیکھیے. اور اگر مشہور تجربے پہ بھروسہ کرنا ہو تو پولیٹیشنز کی تقریریں ٹی وی پہ آتی ہیں، اخبارات میں آتی ہیں، انٹرویو میں وہ باتیں کہتے ہیں. ایک بات کہہ دیا اور دوسرے دن کہتے ہیں نہیں میں نے یہ بات نہیں کہی تھی، آپ غلط سمجھے، میں نے یہ کہا تھا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ مجھے کوٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، کہیں کہیں واقعاً ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا کے لوگ یا عام لوگ اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. کہیں سیاستداں حضرات خود ذرا سا اس کو جو کچھ کہا تھا تبدیل کرنے کے لیے، اس کے نتائج سے بچنے کے لیے کچھ کی کچھ باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. واضح ہے نا، یہ سب مثالیں ہیں. اب آپ 1400 برس پیچھے چلے جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام، وہ چاہے خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، چاہے درس کہہ رہے ہوں، چاہے 100 آدمی 1000 آدمی سن رہے ہوں، 1,00,000 آدمی سن رہے ہوں، یا 2-4 لوگ سن رہے ہوں، وہ نیریشنز جو اب تک آئی ہیں، ان نیریشنز میں واقعاً خدا کی قسم کھا کے اور قرآن کی قسم کھا کے کتنے جملوں کو کہا جا سکتا ہے کہ واقعاً دہن معصوم سے یہی الفاظ نکلے تھے. توجہ کر رہے ہیں؟ کون شخص ہے جو اتنا ٹیسٹ ڈیولپ کر لے کہ الفاظ سے لذت کلام معصوم کو محسوس کر سکے، الفاظ اور جملوں سے خوشبو دہن معصوم آنے لگے، نکہت دہن معصوم، کہ وہ سمجھ سکے یہ جملہ واقعاً رسول اللہ نے فرمایا، یہ جملہ علی ابن ابی طالب کا جملہ، یہ جملہ آقا امام حسین کا جملہ ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کتنے جملوں کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ اب یہاں ٹھہر کر ایک چونکہ بوجھل علمی بحث تھی، اس لیے میں ایک اور بات کہہ دوں کہ جو علمی بھی ہے، اور ظاہر ہے آپ کے ذوق ایسا ہے کہ آپ تازہ دم ہو جائیں گے. خدا کی قسم کتنا بڑا معجزہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبوں اور جملوں کے متعلق بہت کم ایسے فقرے ہوں گے جن کا قسم کھا کر جن کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ الفاظ بعینہ پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلے ہیں. لیکن اگر ایسے الفاظ کی فہرست بنائی جائے، ایسے جملوں کی فہرست بنائی جائے جو لفظاً متواتر ہوں،
تو سب سے پہلا جملہ کون سا آئے گا معلوم ہے آپ کو؟ تمام عالم اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اور تجزیہ کر کے اور دوسرے محققین کے تجزیے کو سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں، اگر فہرست بنائی جائے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کون سا جملہ نکلا تھا جو بعین ہی آج تک محفوظ ہے، تو جو 2 4 10 جملے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن سب سے پہلا جملہ جو ہوگا وہ ہوگا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ ایک سچائی ہے، یہ ایک سچائی ہے، میں علمی اور طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ کسی بھی مسلک کا عالم اگر، بہت کھردرا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر واقعی جھوٹ بولنے پہ کمر بستہ نہیں ہے تو میری تکذیب نہیں کر سکتا۔ لفظاً و معناً متواتر جملہ جس کے لیے قسم کھائی جا سکے کہ پیغمبر کی زبان سے یہ جملہ اسی طرح ادا ہوا، ان متواتر جملوں میں سے ایک متواتر جملہ یہ ہے جو بالکل پہلے درجے پہ، کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ تو آپ دل پر آپ کے انشاءاللہ یہ جملہ لکھا ہی ہوگا، اور اگر لوگوں کی سازشوں سے ذرا دھند پڑ گئی ہو تو اسے صاف کر لیجیے۔ اب بحث کو آگے بڑھا دوں، ختم کر دوں کہ معصومین کا جملہ بھی چند جملوں کے علاوہ، مثلا ایک جملہ یہ ہے، ایک جملہ اور ہے حضور کا جو محدثین کہتے ہیں کہ لفظاً و معناً متواتر ہے۔ کیا ہے وہ یہ ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ واضح ہے؟ اس طرح سے چند جملے، یعنی خود علماء کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 10 اور کچھ اس سے زیادہ کہتے ہیں، یعنی وہ جملے، حدیثیں بہت ہیں، ہزاروں حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لاکھوں حدیثیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے وہ چند جملے جو لفظاً و معناً، مضمون بھی اور الفاظ بھی، ورڈز اور کمپوزیشن، کنسٹرکشن سینٹنس کا ایز اٹ از 1400 برس کے بعد آج تک محفوظ رہ جائے، یہ معجزہ ہے۔ توجہ ہے؟ جو میں نے مثال دی کہ ابھی بھی میری تقریر محفوظ نہیں رہ سکتی آپ کے ذہنوں میں، اس زمانے میں جب ٹیپ نہیں ہوا کرتے تھے، ویڈیو نہیں ہوا کرتے تھے، شارٹ ہینڈ سے لکھنے والے نہیں ہوا کرتے تھے، کچھ نہیں تھا، لوگوں کا انسانی حافظہ تھا، یہ جملے محفوظ ہو گئے، یہ معجزہ ہے۔ لیکن یہ کئے جملے ہیں؟ کتنے جملے ہیں؟ کتنے جملے ہیں؟ میں نے عرض کیا 2 4 10 20 40 100، بس۔ زندگی کے مسائل کتنے ہیں؟ اور خود حدیث کے سرمایہ کے نام پر کتنا سرمایہ موجود ہے؟ اس میں سے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تحقیق کیے بغیر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں قال رسول اللہ؟ تحقیق کیے بغیر کیسے کہہ سکتے ہیں قال امیر المومنین؟ تحقیق کیے بغیر کیسے کہہ سکتے ہیں قال امام صادق علیہ السلام؟ دل جگر تھام کے بیٹھیے، انہوں نے کہہ دیا مجلس پڑھ دیجیے گا، میرا ارادہ تھا مختصر پڑھوں گا، اب بحث ہے علمی، اب پتہ نہیں کب آؤں گا بمبئی، کب گزروں گا ادھر سے۔ مثال دے دوں، ذرا جا کے ڈھونڈیے ایک جملہ، بھیا جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اختلاف ہوگا، بحثیں ہوں گی، بحث کے بغیر نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ فقرے ایسے ہیں جو واقعاً معصومین نے نہیں کہے، معصومین نے نہیں فرمائے، اور آج مشہور یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا ہے۔ توجہ ہے؟ آج یہ مشہور ہے کہ یہ معصوم نے فرمایا ہے، معصوم نے نہیں کہا۔ تحقیق کیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ فلاں شاعر کا شعر ہے جو آپ کہتے ہیں معصوم کا شعر ہے۔ ایک پورا دیوان ہے حضرت علی علیہ السلام سے منسوب،
اسے کہتے ہیں دیوان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک دیوان پورا لوگوں نے مرتب کر دیا امام حسین کے نام پر، دیوان امام حسین علیہ السلام. ایک دیوان موجود ہے، دیوان امام سجاد علیہ السلام. مگر ان حضرات معصومین کا کمال کیا شاعری تھی، شاعرین کا کمال تھا. اور پھر جب ایک ریسرچر کے طور پر، ایک ایکیڈمک ریسرچ پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ سارا کا سارا کلام حضرت کا نہیں ہے، حضرت کا نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں حضرت کا شعر ہے. اسی طرح نثر میں بہت سی چیزیں ہیں جو حضرت نے نہیں کہیں، آپ کہہ رہے ہیں حضرت نے کہا. یہ بار کون لے جائے گا، اور کس میں یہ جرأت و شجاعت ہے کہ جب خدا کے سامنے پیغمبر یا کوئی وصی پیغمبر امام معصوم پوچھیں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، تو نے یہ جملہ میری طرف کیسے منسوب کیا، اس کے پاس کیسے جواب دے سکیں گے؟ توجہ ہے. لوگ اپنے اپنے نظریات کی تائید میں حدیثیں لے کے آ جاتے ہیں. صاحب بہار میں یہ لکھا ہوا ہے، صاحب من لا یحضر میں یہ لکھا ہوا ہے. سیستانی صاحب نے کیسے فتویٰ دے دیا، دیکھیں اس کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے. گویا سیستانی صاحب نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں ہے، جو آپ نے پڑھ لی چائے خانے میں بمبئی کے بیٹھ کر، جبکہ آپ کو عربی بھی نہیں آتی، آپ کو عربی نہیں آتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث موجود ہے، سیستانی صاحب نے اس کے خلاف فتویٰ کیسے دے دیا، خمینی صاحب نے اس کے خلاف کیسے فتویٰ دے دیا. وہ بزرگوار ہستیاں ہیں جو اپنی پوری زندگی قربتاً اللہ وقف کر دیتی ہیں تاکہ وہ ملکہ پیدا کر سکیں کہ پہچان سکے کلام معصوم کیا ہے، کلام غیر معصوم کیا ہے. اس کے لیے ریاضت چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے اعتکاف چاہیے. سادہ سی بات. آج میں دیکھیے بمبئی یونیورسٹی میں چلے جائیے، بمبئی یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف فارن لینگویجز بھی ہوا کرتا تھا، اب بھی ہوگا. ڈپارٹمنٹ آف اردو بھی تھا، اب بھی ہوگا. بہت سی پی ایچ ڈیز، بہت سی ریسرچ پی ایچ ڈی لیول پر اور پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول پر معلوم ہے کیا ہوتی ہیں؟ کوئی نئی کتاب اور نئی تھیسس لکھنے کا کام نہیں ملتا ہے. صرف یہ ملتا ہے کہ یہ بتائیے دیوان غالب میں، مثال کے طور پر، یا دیوان میر میں، یا دیوان ولی میں، یا دیوان شاکر ناجی میں، یا جناب والا کسی نثر کی کتاب میں الحاقی کلام کتنا ہے. الحاقی یعنی جو اس نے نہیں کہا تھا، بعد میں لوگوں نے اس میں جوڑ دیا، اضافہ کر دیا. صرف اس چیز کی تحقیق کرنے پر کہ یہ ہے اوریجنل پوئٹ کا اور یہ دوسرے کا ہے. اس میں سب سے مشہور مثال فارسی کے شاعر خیام کی ہے. خیام کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. خیام بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا، بہت بڑا فلاسفر تھا. بنیادی طور پر وہ میتھمیٹیشین اور فلاسفر تھا. اس کا لقب تھا حکیم، حکیم خیام. چند رباعیاں اس نے کہہ دی خوش طبعی کے طور پر، اور اس کے بعد لوگوں نے بہت سی رباعیاں کہہ کے اس کے کھاتے میں ڈال دی. اب ساری دنیا کے اسکالرز کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ طے کریں واقعی کون سی رباعی خیام کی ہے، کون سی رباعی خیام کی نہیں ہے. اور صرف یہ طے کرنے پر کہ کون سا کلام خیام کا ہے کون سا نہیں ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک غیر معصوم کے کلام کی تحقیق کے لیے پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوتی ہے. معصوم کے کلام کے بارے میں یہ تحقیق کرنا کہ کون سا کلام معصوم کا ہے کون سا کلام معصوم کا نہیں ہے، ہر ایرا غیرہ تحقیق کر سکتا ہے. اس کے لیے کتنی علمیت چاہیے، کتنا ریاض چاہیے، کتنی فکری صلاحیت چاہیے. عربی زبان چاہیے، اور کس درجے کی عربی زبان؟
بعض حضرات تو بمبئی میں رہتے ہیں اور دبئی جا کے کہیں سیلس مین ہو جاتے ہیں، اور فی مافی اکو ماکو سیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے کہتے ہیں جی ہمیں عربی آتی ہے۔ ہاں ہاں بھائی مجھے تجربہ ہے اس بات میں۔ اور اس کے بعد وہ جناب والا پھر مجتہد بھی بن جاتے ہیں، ایک فرقے کے بانی۔ یہ سیستانی صاحب کیا سمجھتے ہیں، کیا مجھے عربی نہیں آتی ہے؟ فی مافی آتا ہے مجھے۔ میں پریکٹیکل اور اوریجنل مثالیں دے رہا ہوں۔ برا لگ جائے گا تو آئندہ نہیں بلائیے گا، میری محنت کم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کبھی کبھی ایسی مجلس بھی سن لیا کیجیے۔ کلام معصوم کی تحقیق، مثلا کوئی بھی مسئلہ ہو، اذان میں کون سا کلمہ کہا جائے کون سا نہ کہا جائے، نماز میں کون سا فقرہ کہا جائے کون سا نہ کہا جائے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نماز ستون دین ہے، اور نماز کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اتنا تو آپ سمجھتے ہوں کہ محفلیں ہوتی ہیں نا آپ کے یہاں، تو محفلوں میں ایک طریقہ ہوا کرتا تھا اور اب بھی چل رہا ہے کہ ایک بزرگ شاعر نے مصرع طرح دے دیا اور دوسرے اسی مصرع پہ مصرع لگا کے سلام یا قصیدہ یا منقبت کہہ کے لا کے سناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مصرع پہ مصرع لگانا، وہی قافیہ وہی ردیف وہی زمین وہی بیت۔ نماز ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے مصرع لگا دے۔ یہ مصرع لگانے کی بات نہیں ہے۔ نماز جیسی رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں ویسی ہی رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ توجہ ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں میں مثال عرض کروں، تعویل کا انکار کوئی کرے ہم اسے رد کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ معصومین کی ذوات مقدسہ ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ چہاردہ معصومین محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور امام حسین کی نسل طیبہ میں ہونے والے معصوم امام، یہ چہاردہ معصومین صراط مستقیم کا باطن اور مصداق حقیقی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر کیا ممکن ہے کسی کے لیے شرعاً فقہی اعتبار سے کہ شروع کرے اور جب اہدنا الصراط المستقیم پہ آئے تو کہے صراط الذین صراط محمد وعلی وفاطمۃ وحسن والحسین وعلی ابن الحسین؟ جائز ہے وہاں پر چہاردہ معصومین کا ذکر، مگر جس طرح اللہ نے کیا ہے اسی طرح کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص نماز میں سورہ الحمد پڑھتا ہے اور اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم پڑھتا ہے اور انعمت علیہم کہتے وقت اس کے ذہن میں معصومین کا تصور نہیں آتا، اس کی نماز کسی قیمت کی نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس نماز کی، اس لیے کہ مراد الذین سے اہل بیت ہیں۔ مگر یہ اجازت فقہی طور پر نہیں ہے کہ آپ وہاں نام واضح طور پر بیان کریں۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ جس طرح ہمیں ذکر سکھایا گیا ہے، جس طرح نماز سکھائی گئی، جس طرح ہمیں، خدا کی قسم میں عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، چہاردہ معصومین کی قسم، اور چہاردہ معصومین میں تو بہت بڑا تحمل ہے، جس کے اندر تحمل ہوتا ہے وہ غصہ جلدی نہیں کرتا۔ مگر یہ کہ کسی کو اجازت دے دی گئی ہو کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم غصے کا اظہار کرو، یہ اجازت مولا عباس کو ہے، تو میں مولا عباس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مولا عباس کی قسم، صراط الذین انعمت علیہم سے مراد چہاردہ معصومین۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور جب یہ سورہ پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں اگر 14 معصومین کا تصور نہیں ہے تو اس کی نماز کچھ نہیں ہے، جو چیز مانگنی تھی مانگی ہی نہیں اس نے،
یہ سورہ ہمیں رٹایا ہی اس لیے گا. اس سورے کا خلاصہ اگر بیان کریں تو صرف یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں محمد و آل محمد کے راستے پر چلا اور ان کے دشمنوں سے بچا. بس خلاصہ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان کے دشمنوں سے بچا. حقیقت سورہ یہ ہے. مگر کیا آپ نماز کے دوران اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. مصلحت الہی یہ ہے، مشیت الہی یہ ہے، حکمت مصطفیٰ یہ ہے، تقاضائے فقہی یہ ہے، حکمت دین یہ ہے کہ جن لفظوں میں ذکر سکھایا گیا ہے انہی لفظوں میں ذکر کیا جائے. اپنی طرف سے اس میں اضافہ اور کمی نہیں کی جا سکتی. دل چاہتا ہے، یعنی دل بہت کچھ چاہتا ہے، اس دل پر پابندی لگانے ہی کا نام تو اسلام ہے. اخلاص کہاں سے پیدا ہو؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یوں ذکر کروں، تو اگر جیسے میرا دل چاہتا ہے میں ذکر کروں اسی طرح کروں تو میں نے اللہ کی پابندی کی یا اپنے دل کی؟ توجہ ہے؟ کس کی پابندی ہوئی؟ اپنے دل کی پابندی ہوئی. ہمیں پابندی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی، پابندی ائمہ اہل بیت کی کرنی ہے. توجہ ہے؟ پابندیوں کا نام ہے اسلام، اور یہ پابندیاں آزادیاں عطا کرتی. الحدیث ذو شجون، جب بات چلتی ہے تو بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، کئی رخ پہ گفتگو پھیلتی چلی گئی. اب سمیٹ رہا ہوں. حقیقت امر یہ ہے صرف کہ ہمیں اور آپ کو اس طرح زندگی بسر کرنا ہے کہ واقعاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم شفاعت اہل بیت کے مستحق بن جائیں. یہ کہہ سکیں کہ پروردگار یہ مسلمان تھا، مومن تھا. غور فرما رہے ہیں؟ غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، سب ہوں گے، مگر وہ اسلام کی گواہی، ہمارے اسلام کی گواہی، ہمارے ایمان کی گواہی اگر چہاردہ معصومین علیہم السلام دے دیں، یہ کمال ہے. یہ کمال ہے ہماری زندگی کا. اس کے لیے اخلاص چاہیے اور استسلام. خدا کے احکام کے سامنے سر نگوں رہیں اور خلوص کے ساتھ سر نگوں رہیں. جتنے فضائل و مصائب سنتے ہیں آپ، چاہے اہل بیت کے خاندان کے بزرگوں کا تذکرہ ہو یا بچوں کا تذکرہ ہو، یہ تذکرے واجب کیوں قرار دیے گئے؟ اس لیے کہ ہم سیکھیں کہ کس چیز کی کتنی اہمیت ہے. بڑوں کی بات الگ ہے. اس گھر کے بچے دیکھیں، ان کی زندگی کا انداز کیا ہے، وے آف لائف کیا ہے. مشکلات میں بھی مصائب رسماً سن کر آنسو بہا لینا کافی نہیں. میں پھر ایک بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اور بہت عام فہم ہے. صرف آنسو کی قیمت جنت نہیں ہے، با معرفت و با اطاعت آنسو کی قیمت جنت ہے. آنسو کی قیمت جنت ہے، مگر کس آنسو کی؟ جو معرفت اور اطاعت کے ساتھ ہو. برا نہ مانیے گا. المناکی مصائب اہل بیت میں وہ ہے کہ ان کے دشمنوں نے بھی آنسو بہائے ہیں کہ نہیں. تاریخ جناب علی اصغر نے جب سوکھی ہوئی زبان پھرائی تھی ہونٹوں پر، پوری فوج رو پڑی تھی یا نہیں؟ سب کی آنکھ میں آنسو تھے. کس مسئلے پہ آنسو تھے؟ علی اصغر کی پیاس پر نا. کسی شقی میں یہ جرأت ہے جو کہے سب کے سب جنتی ہو گئے؟ توجہ ہے؟ سخت تجزیہ ہے. جب لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا ہے تو سارے اہل کوفہ رو رہے تھے. کس پر رو رہے تھے؟ اسیروں کو دیکھ کر، اہل حرم کو دیکھ کر، کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر. جناب بی بی زینب نے ان پہ لعنت بھیجی یا نہیں؟ تم روتے ہو، وائے ہو تم پر. دربار یزید میں گریہ ہوا یا نہیں؟ خود یزید نے گریہ کیا یا نہیں؟ توجہ ہے؟ صرف آنسو کی قیمت جنت نہیں ہے. اہل بیت سے وفاداری، اطاعت اور معرفت کے ساتھ جو آنسو ہو اس کی قیمت جنت ہے.
ہے قیمت جنت، مگر معرفت، اطاعت، وفاداری. اور وفاداری کسے کہتے ہیں؟ جو آقا کہیں وہ کرنا. اور یہ وفاداری سیکھیے اس گھر کے بچے سے. آج عموماً جناب طفلان مسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، بس میں روایتی انداز سے تذکرہ نہیں کر پاتا ہوں، کبھی یہ میری مجبوری. بچے ہیں، چاہے وہ اصطلاحاً بچے ہوں یا حقیقتاً بچے ہوں، لیکن قاتل کی شمشیر کے سامنے بھی دونوں بچے سب کچھ بھول سکتے ہیں مگر نماز نہیں بھول سکتے. وہ بھی نماز واجب نہیں. کیا اس موقع پہ واجب نماز پڑھ رہے تھے؟ وہ بچے واجب نماز پڑھ رہے تھے. جان مصائب کی کہاں ہے؟ توجہ رکھیے. قاتل کھڑا ہوا ہے شمشیر لے کر، بچوں کو قتل کرنا چاہتا ہے. دونوں بچے کہتے ہیں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دونوں بچوں نے نماز پڑھی اور ذکر الہی کی لذات. سامنے شمشیر لیے کھڑا ہوا ہے، اس کا کوئی خوف نہیں ہے، اطمینان سے ذکر الہی ہو رہا ہے. عزیزو، بس زبان پہ کوئی بات آ جائے تو کہے بغیر رہا نہیں جاتا. بہت وقت گزر گیا، بہت وقت گزر گیا، آپ نے بہت تحمل فرمایا، مگر ایک جملہ عرض کرنے کا جی چاہ رہا ہے. ایک چیز لے کے اٹھیے، دیکھیے اپنا تجزیہ کیجیے، اور پھر امام حسین اور ان کے اہل بیت کے مقامات کو آپ سمجھیے کیا ہے. ہم میں سے اکثر کو یہ تجربہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے تجربے. آپ کا بچہ گیا کالج، آنے میں دیر ہو گئی، اب دل میں الجھن شروع ہوئی. وضو کر لیا ہے مگر مصلی بچھا ہوا ہے، ٹہل رہے ہیں، گھبراہٹ میں نماز پڑھی نہیں جا رہی ہے. توجہ ہے، نماز پڑھی نہیں جا رہی. بچہ کہیں اور گیا ہوا ہے، آنے میں دیر ہو گئی. چھوٹی چھوٹی مشکلات، چھوٹے چھوٹے مسائل، ذرا سی الجھن، ذرا سی ٹینشن میں نماز، واجب نماز ادا نہیں ہو پاتی. یہ ہماری کیفیت ہے. کیا مرتبہ ہے ان کے استقلال کا کہ سامنے خنجر لیے ہوئے قاتل کھڑا ہوا ہے اور اطمینان سے بچے مستحب نماز پڑھو. توجہ ہے، توجہ ہے. یہ تذکرہ کیوں واجب قرار دیا گیا ہم لوگوں پر؟ کہ یہ تذکرہ بھلانا نہیں، مصائب اہل بیت بھلانا نہیں، فضائل اہل بیت بھلانا نہیں، مجلسیں منعقد کرتے رہنا قیامت تک، ہمارے امر کا احیاء کرنا، ہمارے ذکر کو جاری رکھنا. کس لیے؟ توجہ ہے، توجہ ہے. کیا مقام ہے خدا کی قسم، کیا مقام. دوسری مثال دے دوں. ایک روایت ہے جسے بہت غلط طور پر کوٹ کیا گیا اور غلط طور پر سمجھا گیا کہ کوئی سمجھا ہی نہیں. روز عاشورہ، روز عاشورہ سے زیادہ المناک اور پر اضطراب دن کوئی ہو سکتا ہے؟ روز عاشورہ روز جمعہ بھی تھا. توجہ رکھنا عزیز. ایک روایت ہے جسے بالکل غلط طور پہ سمجھا گیا. یہی مثال کہ ہم لوگ نماز جیسی عظیم چیز جو 2 منٹ میں، 3 منٹ میں، 4 منٹ میں ایک واجب نماز ادا ہو سکتی ہے، جب ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اضطراب لاحق ہو جاتا ہے، ہمیں مضطرب ہو جاتے ہیں، تو ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی. روز جمعہ کے مستحبات میں کچھ چیزیں ہیں، مستحبات، مثلا ناخنوں کو کاٹنا، مثلا محاسن کا درست کرنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مستحب ہے. روز عاشورہ امام حسین نے یہ مستحب بھی ترک نہیں کیا ہے. واجب کی بات تو آپ چھوڑ دیں، یہ مستحب. ابھی یہ تو تب ہوتا ہے جب انسان بالکل اطمینان سے ہو. ہم لوگ سفر میں آتے ہیں جاتے ہیں، ذرا سی مشکل، جمعہ آیا اور چلا گیا، ہم بھول گئے کہ روز جمعہ ہمیں داڑھی کے بال کترنے تھے، ہم بھول گئے کہ روز جمعہ ہمیں ناخن کترنا تھا، یا یاد بھی رہا موقع نہیں ملا ہے. یہ مستحب معمولی سا. روز عاشورہ واجبات کیا ترک ہوتے جب یہ مستحب ترک نہ ہوا. کسے کہتے ہیں حسین ابن علی.
وہ کون لوگ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے آل محمد؟ کون ہستیاں ہیں؟ لیکن ان ہستیوں کے ساتھ جو کیفیتیں ہوئیں، بس وہ آپ کے سامنے 2-3 فقروں میں آنسو آپ کی آنکھوں میں آ چکے ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ کیا کیفیت ہوئی؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن شقی نے اب اتنا انتظار نہیں کیا کہ وہ بچے دعا پوری کر لیتے۔ شقی نے تلوار اٹھائی اور ایک بچے کو نشانہ بنایا، شہید کیا، دوسرا بچہ اس بھائی سے لپٹ گیا، اور اس کے بعد دونوں بچوں کو اس شخص نے شہید کیا، دونوں کا سر دربار میں لے گیا، دونوں کے لاشیں دریا کے سپرد کر دی ہے۔ اب آپ سنتے آئے ہیں کہ دونوں بھائیوں کی کیا کیفیت تھی۔ آج بھی ان کا روضہ موجود ہے مسیب میں، عراق میں آپ سب زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ خدا آپ کی زیارتوں کو قبول فرمائے، آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ یہ بچوں کی شہادت اس کیفیت کے ساتھ قیامت تک یہ تذکرہ زندہ رہنے والا، یہ تذکرہ کبھی محو نہیں ہو سکتا۔ جناب مسلم کی قربانیاں بہت ہیں، اپنی ذات کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی، بچوں کی قربانی، مگر کچھ بھی ہو، بچے کا غم ہو، اصغر کا غم ہو، قاسم کا غم ہو، اکبر کا غم ہو، اون و محمد کا غم ہو، طفلان مسلم کا غم ہو، کسی کا غم ہو، لیکن کربلا کے بوڑھے حسین کا غم سب سے بڑا غم ہے، سب سے بڑا غم ہے۔ خاص طور پر یہ 2 منظر میں کبھی بھی ان مناظر کی المناکی کم نہیں ہوتی کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام کے سینے پر کسی شقی نے بے ادبی کی ہے، اور امام حسین نے فرمایا ہے کہ لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ، تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھ دیا ہے۔ ارے یہ سینہ وہ ہے جسے رسول اللہ بہت بوسہ دیا کرتے ہیں، یہ سینہ وہ ہے جسے رسول اللہ